بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کہانیاں 3 سبق۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور امید ہونی چاہیے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنے گھر کو خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں۔ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جس طرح بیمار ہونے کی صورت میں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں عبادت کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ رزق 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہو، دوسرا وہ جسے آپ کی تلاش ہے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور اور کتنے دلکش ہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک دے۔ معاشرے کے بد کردار لوگوں کا با اثر اور معتبر ہو جانا معاشرے کی تباہی کی دلیل ہے۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے،
لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں، دوسروں نے نہیں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مرد اگر سچی محبت کرے تو غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ ہی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ چند ارشادات باری تعالی۔ اور اللہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ بے حساب برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہاں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ زبردست ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے، اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے تھے، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا، علم والا ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، اور آخرت کا گھر یقیناً زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر بہت ہی اچھا ہوگا۔ جو کوئی عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ چند ارشادات نبویہ۔ نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیکی کا کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ نیکی کا رستہ دکھانے والا اجر و ثواب میں نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مانگا جائے۔ تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ دراصل زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت کا درست استعمال اللہ کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ اپنے روزانہ کے وقت کا 10% اپنے مستقبل کے خوابوں کو پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس 10% کا کوئی فوری نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی وقت بڑے نتیجے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ عورت کی ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ اس کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرے، اور جہاں کہیں مجبوراً کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ہو تو سختی سے بات کرے، تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرأت نہ ہو۔ مگر آج کل ماڈرن عورتوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو سارے جہاں کی کڑواہٹ سمٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آتی ہے۔ بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کے لیے جاری رہتا ہے، حالانکہ بندہ موت کے بعد قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا، یا نہر جاری کروا دی، یا کنواں کھود دیا، یا کھجور کا درخت لگا دیا، یا مسجد بنا دی، یا پڑھنے کے لیے قرآن کریم چھوڑ گیا یعنی کسی کو دے دیا، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، روز قیامت ایک آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے۔ وہ پوچھے گا، اے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے تو اسے اس کے برابر لکھو یعنی ایک ہی برائی لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو جائے، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب و اخلاق سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرنا، جبکہ ریاکاری کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے
تاکہ وہ تعریف کریں، عزت افزائی کریں یا ان کی نظر میں قدر و منزلت پیدا ہو۔